بات ہنسنے کی نہیں ہے، میری بات کو لطیفہ نہ سمجھنا. مجھے اس وقت بہت غصہ آتا ہے جب کوئی میری بات کو لطیفہ سمجھ کے ہنستا ہے. سنجیدگی سے لینا، یہ لطیفے کی محفل نہیں. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اور اشط اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آج بھی سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبر انور سے زندوں کی طرح تصرف فرما رہے ہیں، کیونکہ جب ہم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو وہ روحانی طور پر ہماری مدد کرتے ہیں، اور روح کے لیے دور اور نزدیک یکساں است فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ روح کے لیے دور اور نزدیک ایک جیسی بات ہے. اس کو یوں سمجھ لے آپ کہ جب آپ قبرستان جاتے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے سمجھنے کی، بات سمجھا کرو، اس پہ عمل کیا کرو. اللہ اس کے رسول نے سب بیان کر دیا ہے، تم نادان نہ بنو. دیکھو آپ قبرستان جاتے ہو، مثال کے طور پہ بڑا قبرستان یہاں سے قریب ہے، آپ گیٹ پہ کھڑے رہ کر کے کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور. بتاؤ آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ سلام مردوں کو سب کرتے ہیں، مردے بھی کہتے ہیں، ہم سلام بھی کرتے ہیں، اور سلام کرتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ جو مولانا اسحاق بابا ہے بس وہی سن لیں گے، ان کے بازو میں مولانا معصوم وہ سنیں گے، یا اور قریب. آپ کتنی قبروں کو سلام کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہنا، کتنی قبروں کو؟ 2 کو، 4 کو، 10 کو، 50 کو، کتنی؟ تو آپ کہیں کہ نہیں بھائی بات یہ ہے یہاں سے لے کے وہاں تک سب کو کرتے. یہی تو ہے. کیوں کرتے ہو؟ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. کیوں کرتے ہو سلام؟ بند کرو. آپ کہیں گے کیسی بات کرتے ہیں؟ حضور نے کہا آپ کی مانے کہ حضور کی؟ میں نے کہا میں نے کب کہا کہ حضور کی نہ مانو؟ یہی تو جھگڑا ہے. ساری بدنامیاں تو اسی لیے مول لے رکھی ہے کہ یہی کہتا ہوں کہ حضور کی سنو، ملا کی مت سنو، مولا کی سنو. اسی لیے تو پھول ہو کر ہو گئے کیا خار ہم. یہی تو سب مسئلے تو سب یہی ہے، پرابلم تو سب یہی ہے. یہی تو کہتا ہوں کہ جو ان کی نہ مانے اسے نہ مانو، پھر کتنا ہی بڑا ملا ہو. بات تو مولا کی ہے نا، حضور ہمارے مولا، ہم نے ان پر ایمان لایا ہے. تو پھر حضور نے کہا کہ قبرستان جاؤ، قبر والوں کو سلام کرو. کتنا؟ 5 ایکڑ پہ قبرستان ہے تو بھی سب سن رہے ہیں، 100 پہ تو بھی سب سن رہے ہیں، 200 پہ سب سن رہے ہیں. اب بتاؤ سب سن رہے ہیں تو ان میں کون کون؟ پتا چلا کہ اپنے محلے کا پیکڑ بھی وہی ہے. بات ہنسنے کی نہیں ہے، میری بات کو لطیفہ نہ سمجھنا. مجھے اس وقت بہت غصہ آتا ہے جب کوئی میری بات کو لطیفہ سمجھ کے ہنستا ہے. سنجیدگی سے لینا، یہ لطیفے کی محفل نہیں. محلے کا پیکڑ قبرستان میں موجود، تاش کے پتے جس نے ہمارے سامنے پوری رات کھیلے وہ اسی قبرستان میں موجود. جو بیوی کی پٹائی کرتا تھا اسی قبرستان میں موجود. جو حرام کھاتا تھا اسی قبرستان میں موجود. لیکن اس کی خوبی ساری خرابیوں کے بعد اتنی تھی کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، یعنی مسلمان تھا. اس لیے وہ قبرستان میں ہے. تو مولانا اسحاق جیسا اگر متقی میرا سلام سن رہا ہے تو وہ شرابی بھی میرا سلام سن رہا ہے. آپ کہیں گے وہ کیوں سن رہا ہے؟ آپ نے کیا جو سن رہا ہے. اگر نہیں سنتا پھر کرتے کیوں ہو؟ بند کرو. اور بند نہیں کر سکتے تو یقین لاؤ کہ وہ پینے والا سن رہا ہے، وہ تاش کے پتے کھیلنے والا سن رہا ہے، وہ رات پر زنا کے اڈوں پہ رہنے والا سن رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. اللہ اکبر. کیوں سن رہا ہے؟ آپ کہیں گے اس کی قبر اگرچہ مٹ گئی، ہڈیاں گھل گئی، لیکن کیوں سن رہا ہے؟ تو کہا کہ وہ نہیں سن رہا ہے، اس کی روح سن رہی ہے. بس یہی تو بات ہے. ارے جب تیرے محلے کے پیکڑ کی روح تیرا سلام سنتی ہے تو 40 سال تک کے فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کرنے والے عبد القادر کی روح یا غوث المدد میری فریاد کیوں نہیں سنتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سنی دعوت اسلامی، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بات تو حدیث کی ہے، بات تو حدیث کی. جب سلام پہنچتا ہے تو فریاد کیوں نہیں پہنچتی؟ واللہ وہ سن لیں گے.
फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई कि आह करे दिल से, बात वलियों के नाम पे इख्तिलाफ मुत्तहिद हो, प्यार पैदा करो, आपस में इत्तेहाद पैदा करो। लेकिन यही है कि नबी पाक के फरामीन पे इत्तेहाद पैदा किया जाए, लोग हम मुत्तहिद